بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو ہے پامرتی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ پاکستان ایک خوددار ریاست ہے، خوددار مملکت ہے، یا پاکستان ایک بھکاریوں کی اماجگاہ ہے، اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم 3-4 چیزیں ڈسکس کریں گے، اور پروبیبلی مے بی آج یہ شاید آخری ولاگ ہو، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے پاکستان کے اندر کی صورتحال تھی، اس حوالے سے رہا نہیں جا رہا تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی اپنا حصہ اس کے اندر شامل کروں، آواز حق کو بلند کروں۔ تو پروبیبلی شاید آج کا یہ ولاگ آخری ولاگ ہو۔ اللہ پاک کی دعا، بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج ملک پاکستان کی خاطر، ملک پاکستان کو اللہ پاک آج ایک اچھی اور سنہری فتح نصیب فرمائے، تاکہ یہ ریاست، یہ ملک ایک صحیح ڈگر پہ چل سکے۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آج لاسٹ ڈے ہے، آخری دن ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر رہیں گے یا نہیں رہیں۔ آج پتہ چل جائے گا کہ یہ ملک پھر چوروں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے یا نہیں۔ تو لاسٹ نائٹ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے مطابق پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو خان صاحب ہیں اور ان کے چند قریبی وزراء ہیں، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج یہ کہتی ہے کہ آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے، آج قوم انجوائے کرے گی۔ خان صاحب کا کل ایک انٹرویو تھا عمران خان ریاض کے ساتھ، اور انہوں نے ایک بات بڑی مزے کی، انہوں نے کہا کہ کل قوم انجوائے کرے گی، کل کا دن تاریخی دن ہوگا، اور ایک بات تو ہے کہ آج کا دن واقعی تاریخی ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، پہلا روزہ ہے اس بابرکت مہینے میں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جو پاکستان کے لیے غیر مناسب ہوگا۔ اللہ رب العزت حق کی فتح کریں گے، اور جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایشوز پر، اور عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں ان پہ۔ کل ایک بہت بڑی کمپین چلائی گئی پاک آرمی کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، اور ایک بیان تھا جنرل باجوہ صاحب کا، جس کو اتنا توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ فوج اور موجودہ حکومت یہ دو الگ الگ پیجز پہ ہیں، فورن پالیسی کے حوالے سے ان کا جو نیریٹو ہے وہ ڈفرنس ہے۔ اور یہ اتنی سخت کمپین تھی کہ جس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوستی والے تعلقات چاہتے ہیں، اور ہم روس کے یوکرائن پہ حملہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، پرائم منسٹر خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، ہم امریکہ کے خلاف جنگ چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ ہم وہ فورن پالیسی چاہتے ہیں جس میں پاکستانی عوام کا بھلا ہو، ہم وہ فورن پالیسی چاہتے ہیں جس سے پاکستانی عوام پھلے پھولے، ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، ہم کسی بلاک میں نہیں جانا چاہتے۔ اور یہی بات کل باجوہ صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بلاک پولیٹکس پہ بلیو نہیں رکھتے، ہم کسی اب بلاک کے اندر نہیں جائیں گے، کسی کارنر کے اندر نہیں جائیں گے، اور روس پہ جو حملہ روس نے جو کیا ہے وہ کمنڈیبل ہے۔ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں، الفاظ یہ تھے کہ روس کی جائز سیکیورٹی خدشات کے باوجود۔ اب دیکھیں کہ جو نیٹو والا پورا ایشو تھا، جو نیٹو نے اپنے معاہدے توڑے اور نیٹو جس طرح سے آگے بڑھتا آ رہا تھا، تو روس کو اپنی سالمیت کے لیے کچھ سیکیورٹی خدشات تھے۔
تو باجوہ صاحب نے وہاں ایک بات کی کہ روس کے جائز سیکیورٹی خدشات کے باوجود اس کا اپنے سے چھوٹے ملک پر حملہ کرنا یہ واقعی قابل تشویش ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں غلط بات ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں یوکرائنی صدر نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کال کی اور پرائم منسٹر صاحب نے وہاں نہ صرف امداد بھجوائی بلکہ کہا OIC کے اندر بھی کہا کہ ہم مسلم ممالک کے ساتھ مل کے آپ کی سیز فائر کا کچھ حل کریں گے، اس کا کچھ راہ نکالیں گے. اور دوسری بات، کل باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب بھارت کا پاکستان پہ جو میزائل پھینکنا ہے وہ قابل مذمت ہے. اب ایک طرف تو باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کا پاکستان پہ میزائل پھینکنا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور وہیں یہ بھی کہہ دیتے کہ نہیں پاکستان پہ بھارت کا میزائل پھینکنا قابل مذمت ہے، البتہ روس اور یوکرائن میں جو کچھ روس کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو لہٰذا اس بات میں کوئی تو رائے نہیں کہ موجودہ حکومت اور فوج وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی خلبلی نہیں مچی. دونوں کا جو ورڈکٹ ہے وہ سیم ہے، آزاد فورن پالیسی پہ دونوں اس اپنی ایک بات پہ قائم ہے، اور ہم کسی بلاک کے اندر نہیں رہیں گے. ہاں پاکستان کا چونکہ سی پیک کے حوالے سے چائنا اور روس کی طرف زیادہ چکا ہوا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آج وہ کیا بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، یہ موضوع بحث ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. پہلی بات تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب نمبر گیمز میں جو اپوزیشن اور حکومت کا فرق رہ گیا ہے وہ تقریباً 3 یا 4 سیٹوں کا رہ گیا ہے، کیونکہ جو عوام کے اندر ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے خان صاحب کا، اس پریشر کو جو منحرف اراکین ہیں وہ کسی حد تک لے نہیں پائے. منحرف اراکین کو نہ صرف اپنا ڈی سیٹ ہونا نظر آ رہا ہے بلکہ عوام کے اندر بھی اپنی مقبولیت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف اس پہ جو سونے پہ وہ کہتے ہیں سہاگا کیا اور مزید حکومت کو پلیٹ میں رکھ کے دیا، وہ اپوزیشن کے پے در پہ جو بیانات آ رہے ہیں، وہ جو بکھلاہٹ کے اندر سٹیٹمنٹس جاری ہو گئی ہیں. جیسے خواجہ آصف صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ جناب ہم تو ایک ایسی ریاست کے اندر رہتے ہیں جو پہلے ہی لائف سپورٹ مشین پہ چل رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ چل رہا ہے، امریکہ کے سپورٹ کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. اور ساتھ میں جو بھکاریوں کا بادشاہ، اب اس کو بھکاریوں کا بادشاہ ہی کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے کہا جی بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو اس کے حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھکاری جو ہیں وہ چوز کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. تو اس حوالے سے وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان دونوں نے عمران خان کے اس بیانیے کو بہت سپورٹ مہیا کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک خوددار ریاست چاہتے ہیں جو کسی کے آگے جھکے رہے. یہ مزید عمران خان کو ایک سپورٹ دینے والی بات ہے. اب دوسری آپشن کہ عمران خان صاحب پروبیبلی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بندے کچھ انہوں نے بھی توڑ رکھے ہیں. انہوں نے آج ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پروبیبلی ان کی ون ہو، وہ جیت سکتے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے اپنی پالیسی چینج کی. پہلے وہ انہوں نے روکا ہوا تھا کہ ہم اپنے بندوں کو قومی اسمبلی میں جانے ہی نہیں دیں گے جس دن یہ اجلاس ہو، لیکن آج انہوں نے کہا کہ ہم جانے دیں گے. اور مے بی اس میں یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شاید اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے، اور کیونکہ ووٹنگ تو آج سب نے اکٹھی کرنی ہے، کون کس کی طرف جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو اب دوسری بات کہ اگر بالفرض فار ایگزامپل تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، خان صاحب کی یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ خان صاحب کیا کریں گے؟ تو کل رات سے ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جس میں خان صاحب کچھ فارمز پہ سگنیچر لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ایسے چشمہ سا لگایا ہوا ہے اور اس کو لے کے لوگ بڑے بڑے ٹویٹس کر رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ خان صاحب اپنی پارٹی کے پورے جو لوگ ہیں ان کے MNAs کے فارمز پہ سگنیچرز کر رہے ہیں، ان کے استعفے لے رہے ہیں. یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی 160 کے قریب MNAs اگر ایک ہی وقت میں استعفیٰ دے دیں، اور چونکہ اسپیکر اسمبلی ان کا اپنا ہے تو استعفے منظور بھی کر لیے جائیں گے، اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی. تو اگر یہ استعفے دے دے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہ جاتا موجودہ اپوزیشن کے پاس کہ وہ کوئی بات کرے، کیونکہ 160 MNAs کا استعفیٰ دینا اٹ مینس کہ آدھے پاکستان میں سے جتنے MNAs تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اب یہاں پہ پھر ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے،
یہاں پہ پھر جنرل الیکشن ہوں گے، اور جو استعفیٰ دے رہا ہے وہ کبھی بھی ضمنی انتخابات کی طرف نہیں جانے دے گا، ملک اس چیز کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ قبل از وقت انتخابات کی طرف ملک جائے گا، اور یہ بھی پھر پرائم منسٹر خان صاحب کی جیت ہوگی، کیونکہ انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے اس کی اچکن سلوائی ہوئی ضائع ہو جائے گی، ہم اس کو ایسا سرپرائز دیں گے اور کل قوم انجوائے کرے گی۔ تو آخر پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا چلا آیا ہے، جب بھی کوئی لیڈر ایسا آیا، خوددار آیا، یا تو اس کو حکومت سے ہٹا دیا گیا یا اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اب دیکھیں کہ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اب دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اب دیکھیں کہ جنرل ضیاء کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ میرا اپنا انالیسس ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ 2007 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ جو اٹیک ہوا، جو ان کو شہید کیا گیا، اب اس میں بھی ایک چیز ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس دفعہ جب پاکستان میں آ رہی تھی تو وہ پرانی سوچ کو لے کے نہیں آ رہی تھی، اس دفعہ واقعی وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اس دفعہ واقعی وہ غریب عوام کی فلاح کے لیے آنا چاہتی تھی، اس دفعہ واقعی وہ اپنے باپ کے نظریے کو لے کے آ رہی تھی کہ بہت ہوئی یہ موروثی سیاست، اب کچھ کر کے دکھائیں، تو انہیں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ اب اس میں کس کا ہاتھ تھا کس کا نہیں تھا اس کو تو خیر نہیں جانتے، بیرونی کوئی ہاتھ شامل تھا یا اندرونی شامل تھا۔ بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ چاہے پاکستان کے بیرونی دشمنوں نے چاہے پاکستان کے اندرونی دشمنوں نے ہر دفعہ کوشش یہی کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان کے حق میں جو بہتر لیڈر ہو اس کا یا تو اس کو اس دنیا سے ہی بھیج دیا جائے یا اس کو حکومت نہ کرنے دیا جائے۔ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کل ہو یا آج، جب تک اس قوم کو اپنا خیال نہیں آئے گا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہم اسی طرح اچھے لیڈرز کو کھوتے رہیں گے، ضائع کرتے رہیں گے، اور اگر عمران خان کو اس قوم نے ضائع کر دیا تو پھر سالوں سال یہ قوم اس چیز کے بارے میں پچھتائے گی، اس لیڈر کو یاد کر کر کے روئے گی۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا، میرا بڑا قوی ایمان ہے اللہ پاک کی اس آیت پہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال تم چل رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ کی ذات کر رہی تھی، اور بے شک اللہ پاک کی ذات بہتر تدبیر کرنے والی ہے۔ تو بڑا پر امید ہوں میں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کے اگر 164 ووٹس ہیں اور امریکہ کے 172 ووٹس ہیں، پھر بھی پاکستان جیتے گا، کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر۔